أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اب یہاں سے جو غزوہ احزاب ہے جس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا، اس کی کچھ تفاصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں اس کی آپ کو تفصیل عرض کیے دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی جو ریاست تھی اس کو قائم کرنے، اس کو مستحکم کرنے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے بڑے اقدامات کیے، بہت اقدامات، ہر اعتبار سے، وہ انتظامی اعتبار سے، وہ سیاسی اعتبار سے، وہ معاشرتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے۔ اگر آپ ان چیزوں کو تفصیل میں جا کر پڑھیں نا تو ہمارے ہاں عمومی ایک جنرل سا تصور ہوتا ہے، حضور تشریف لائے مدینے میں، مدینہ آباد ہو گیا۔ نہیں جی جناب، ایسے آباد نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی نقطہ نظر سے، دفاعی نقطہ نظر سے اور معاشی نقطہ نظر سے، ہر اعتبار سے الگ الگ اقدامات کیے۔ یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹیلیجنس کا نظام قائم کیا تھا نا، وہ اتنا مؤثر تھا، اتنا مؤثر تھا کہ کفار کی ہر نقل و حرکت اس کی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی تھی۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھے ہوتے تھے، وحی آتی تھی، پتہ لگتا تھا یہ ہو رہا ہے، حضور چلو جی، نہیں، وحی وہاں آتی تھی جہاں انسانی کاوش سے معاملہ اوپر کا ہوتا تھا، وہاں وحی آتی تھی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نظام قائم کیا، مدینہ کو مستحکم کیا، پوری ریاست بنائی، اس میں وحی کا عمل دخل بہت کم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حکمت عملی بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ بتدریج آپ نے اس ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے۔ یہ جو چیز تھی نا، یہ دو طبقات کو بہت کھٹکی ہے، دو طرح کے لوگوں کو یہ چیز بہت کھٹکی ہے۔ ابتداً دو لوگ تھے، بعد میں پھر اور عناصر شامل ہوتے گئے۔ ابتداً جو دو طبقات جن کو یہ چیز کھٹکی ہے بہت زیادہ، ان میں سے ایک قریش تھے، مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے یہود تھے۔ اسی لیے پہلے 5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، ٹکراؤ ہوا ہے، ان دونوں سے ہوا ہے، مشرکین سے اور یہود سے۔ یہ بار بار، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابتدائی 5 سالوں میں، یعنی ہجرت کے بعد 5 سال، 50 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا ٹکراؤ ہوا آپس میں۔ اب جو ٹکراؤ ہوتا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ 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 ان کے قدم اکھیڑتے جا رہے تھے، ان کی قوت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرتے جا رہے تھے، اور اسلامی ریاست جو تھی اس کو آپ مستحکم کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان ٹکراؤں میں سے جو سب سے بڑا ٹکراؤ ہوا ہے نا، وہ غزوہ خندق کہہ لیں، غزوہ احزاب کہیں۔ یہ دونوں طبقات اکٹھے ہو گئے تھے غزوہ احزاب میں، یہ دونوں طبقات اکٹھے ہو گئے تھے، مشرکین اور یہود۔
اور اندر سے اور باہر سے، اور پورا عرب اکٹھا کیا۔ اور یہ جو مشورہ تھا نا، یہ یہود نے دیا ابو سفیان کو۔ یہود نے ابو سفیان کو یہ مشورہ دیا۔ یہود کے دو قبائل، بنو عطفان اور بنو نذیر، وہ مسلسل شرارتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف حتمی اقدامات کیے۔ ان کو اب وہ لگی ہوئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر ابو سفیان سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک بہت بڑا حملہ کرنا ہے، اور اتنا بڑا حملہ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے، پورا عرب اکٹھا کرنا ہے۔ چنانچہ پورا عرب، مختلف قبائل، یہ بہت وقت لگا اس کام میں۔ غزوہ احد سے واپس جاتے ہی مشرکین نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ 2 سال لگے ان کو، 2 سال اس پوری پلاننگ کے اندر، اور پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرنے اور متحد کرنے پر 2 سال۔ اب یہ ساری اطلاعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ رہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو منظم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو دفاعی اقدامات ممکن ہیں وہ حضور کر رہے ہیں۔ اب جب پتہ چلا کہ لشکر روانہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو روکنا ہے۔ اب یہاں حضور کی حکمت عملی بالکل مختلف تھی۔ یہ پہلا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی مختلف ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا، دشمن سے لڑائی کرنی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کی حکمت عملی یہ تھی کہ لڑائی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم لڑائی کریں گے نا تو ہماری لڑائی پورے عرب کے ساتھ پھیل جائے گی۔ اور عرب کا یہ ہوتا تھا، عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ مارا جاتا تھا نا، وہ کہتے جی بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس نیت سے کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی فرد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آتا تھا کہ فلاں موقع پر انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا، ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع۔ تو اگر پورا عرب مسلمانوں کے ساتھ الجھ گیا، اور یہی یہود کی سازش تھی، اگر پورا عرب مسلمانوں کے ساتھ الجھ گیا تو مسلمانوں کا بڑا نقصان تھا۔ یہ تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی، ایک قبائلی لڑائی شروع ہو جاتی۔ اس لیے اس دفعہ حضور کی حکمت عملی یہ تھی کہ جنگ نہیں ہونے دینی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس طرف جو کھلی جگہ تھی اور جہاں سے مشرکین نے آنا تھا، 2 اطراف پہاڑ تھے۔ ایک طرف جنگل تھا، یعنی وہاں جنگلات اور درخت بہت زیادہ تھے، 2 سائڈوں پر پہاڑ، اور ایک سائڈ کھلی تھی۔ یہاں سے مشرکین نے آنا تھا، حملہ آوروں نے آنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو ابو سلمان فارسی کی رائے یہ تھی کہ اتنی چوڑی خندق کھود لی جائے کہ جس کو وہ عبور نہ کر سکے۔ کہ اتنا بڑا لشکر جب آیا ہے، آگے جو صورتحال تھی وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، ان کے پلان میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ان میں تو یہ تھا کہ آمنا سامنا اور لڑائی۔ حضور نے رکاوٹ کھڑی کر دی، اب لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اب اتنا بڑا لشکر، سردی کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے وہ 2 دن گزار جائے گا، 4 دن گزار جائے گا، ہفتہ گزار لے گا، لیکن کتنا ٹائم گزار سکتا ہے لشکر؟ نہیں گزار سکتا۔ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، راتیں ہیں، خوراک ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہے۔ تقریباً یہ 10,000 بندہ ہے، تو 10,000 بندے کو بھائی 3 نہ صحیح 2 ٹائم تو کھانا دینا ہے۔ اب مشرکین اور یہود دونوں کو لالے پڑ گئے، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، حلیف تھے دونوں، کہ ہم بھائی متحد ہو کر کسی بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہود تھے مسلمانوں کے ساتھ ملتے اور مل کر مقابلہ کرتے، لیکن اب جو باہر یہود تھے نا، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ باہر سے تو لڑائی مشکل ہے،
اندر سے تم کوئی کوشش کرو. یہ تیار ہو گئے. یہ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا یہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان کی تیاری کے بعد تقریباً 1 ہفتہ مزید گزرا. اس حال میں باہر دشمن اور مسلمانوں کی رسد جو ہے نا، رسد وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ احاطہ محاصرہ ہو گیا ہے اور تقریباً 1 مہینہ محاصرہ ہے، تو باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ رہی. تو اندر خوراک کی شدید قلت ہو گئی مسلمانوں کے پاس. وہ جو 2 پتھر باندھنے والا معاملہ ہے نا حضور کا، وہ یہی موقع تھا. اور وہ صحابی کا ایک پیڑ پر ایک پتھر باندھنے والا، وہ یہی موقع تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تھی حضور کی، حضور نے سب کو بلا لیا، وہ یہی موقع تھا. تو شدید قلت ہو گئی. اچھا، اندر بھی دشمن، وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. باہر بھی دشمن ہے، بڑی حد تک اس سے بچاؤ کا انتظام تو ہو گیا ہے، لیکن اندر اگر بغاوت ہوئی تو باہر والوں کے لیے راستہ کھل سکتا ہے. یہ کشمکش تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی. اپنے لوگ ان کے لشکروں میں بھیجے اور انہوں نے جا کر ان کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالی. اور یہ پھوٹ اس لیے زیادہ کامیاب ہوئی کہ 20 دن وہاں بیٹھ بیٹھ کرنا وہ ویسے ہی تنگ آئے پڑے تھے. وہ جان چھڑانا چاہتے تھے سب اب. اور وہ جو قریش کے ساتھ ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، سب سے زیادہ پریشان وہ تھے. لڑائی ہو نہیں رہی اور بس کوئی موقع بنے ہم یہاں سے نکلیں. چنانچہ پھر 1 ماہ کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی. اور وہ مدد اس شکل میں آئی کہ ایک رات، ویسے بھی شدید سردی کا موسم تھا، تو اور آپ کو پتا ہے کہ جو مدینہ ہے نا یہ ویسے بھی ٹھنڈا ہے. مدینہ ویسے بھی بہت ٹھنڈا ہے، تو سردی میں ٹھنڈ اور بڑھ گئی. اب اوپر سے شدید طوفان آیا اور بارش شروع ہو گئی. اس چیز نے نا اس پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جس کا جہاں منہ اٹھا ہے نا بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ بھگدڑ مچ جاتی ہے. جانور نا بد حواس ہو جاتے ہیں. بد حواس ہو کر جانور جب رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں نا، تو وہ جتنی بھی فوج اور لشکر ہے نا وہ بد حواس ہو جاتا ہے. تو جس کا صبح جب ہوئی، آندھی ختم ہو گئی، صبح جب ہوئی دیکھا تو سارا میدان صاف ہے. پھر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا، فرمایا آج کے بعد یہ تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے. بس جتنا انہوں نے کرنا تھا نا کر لیا، یہ ان کا آخری شو تھا. اس کے بعد فرمایا کہ اب تم ان پر حملہ کرو. اب یہ باہر والے ختم ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر یہود قبیلہ تھا جنہوں نے بغاوت اور غداری کی تھی، اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو سبق سکھاؤ. وہ ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ امید ہے پڑھیں گے. پھر چنانچہ اس کا خاتمہ کیا گیا. جو بنو قریظہ تھا ان کا خاتمہ کیا گیا. اب صرف ترجمہ ہے. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ اور بھی تھا. یہ منافقین کے نام کا طبقہ تھا. تفصیل سے ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ آئے نا، اس سے پہلے مدینہ میں ایک اور سلسلہ شروع ہو چکا تھا. مدینہ کے لوگ آپس کی لڑائیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا کہ کوئی ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے کہ امن سکون سے رہیں. تو چلے جس طرح ایران اور فارس اور روم اور وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک حکمران ہوتا ہے. یہ عرب جو تھا نا یہ قبائلی علاقہ تھا. یہاں قبائلی کا مطلب کیا ہے؟ گروپ بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے، افغانستان قبائلی ملک ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ہر قبیلہ اپنی جگہ پر وہ ایک الگ گروپ ہے. بس کوئی باقاعدہ متمدن حکومت عرب میں نہیں تھی. لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کریں. چنانچہ عبداللہ بن ابی اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس کو ہم اپنا بادشاہ بناتے. عین اس وقت ہجرت شروع ہوئی اور مسلمان مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے. ان کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. انہیں بڑا افسوس تھا. اب وہ جو لوگ تھے نا جو
ایک اپنا سیٹ اپ قائم کرنے جا رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ابھی ذرا ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں ان کو یہ کون لوگ ہیں، اور ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم ان کو اٹھا کر پرے پھینک دیں گے، اور وہ جو آتا ہے نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ان کو نکال کے پھینک دیں گے، سیٹ اپ اپنا ہمارا قائم ہو جائے گا۔ لیکن مدینہ جو ہے، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استحکام بڑھتا گیا، جتنا استحکام بڑھتا گیا اتنے ان کے اندر نا وہ دشمنی بڑھتی گئی، یار یہ تو ہمارے اوپر قابض ہو گئے۔ اب یہ جو طبقہ تھا نا، یہ منافقین کی شکل میں ایک خفیہ گروپ بن گیا کہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنی ہے۔ ان میں پھر یہود بھی وقتاً فوقتاً شامل ہوتے گئے، ان میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے، اور ایک بڑا گروپ بن گیا۔ اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے بڑا گند مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں خصوصاً ان کو بے نقاب کیا، ان کو خصوصاً بے نقاب کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کا احسان، علیکم، جو تم پر ہوا، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو تم پر ہوا، اذ، جب، جاءتکم، آئے تم پر، جنود، لشکر، فوجیں، جب فوجیں تم پر حملہ آور ہوئیں، یہ مشرکین تھے، فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ریحًا، ہوا، یہ آندھی آئی تھی، وجنوداً، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ فرشتے تھے، فرشتے اور آندھی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ دو انعام فرمائے۔ وَكَانَ، اور ہیں اللہ، اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیرا، دیکھ رہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام یاد کرو جو تم پر اللہ نے کیا، جب فوجیں تم پر حملہ آور ہوئیں تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اِذْ، جب، جاءو، آئے وہ لوگ، کم، تم پر، جب وہ دشمن اور وہ فوجیں اور وہ لشکر آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی جو باہر سے لوگ آئے، ومن اسفل، اور نیچے سے، منکم، تمہارے، اور تمہارے نیچے سے، یہ اندر جو یہود کا قبیلہ تھا، اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے آئے، وَإِذْ، اور جب، زاغت، پھٹی کی پھٹی رہ گئی، الابصار، آنکھیں، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وبلغت، اور پہنچنے لگے، القلوب، دل، الحناجر، حناجر، حنجرہ کی جمع ہے، گلے کو کہتے ہیں، حلق، گلا، اور دل جو تھے وہ حلق تک پہنچنے لگے۔ ہماری اردو کا محاورہ ہے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یہ شدید تکلیف کے موقع پر اور شدید کسی نقصان اور حادثے کے موقع پر بولا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے، اور دل اچھل کر حلق میں آنے لگے، وَتَظُنُّونَ، اور گمان کرنے لگے تم، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کے گمان، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں اللہ کو کیا مقصود ہے، اتنا بڑا امتحان۔ ہنالک، تب، ابتلیا، آزمائے گئے، المؤمنون، ایمان والے، تو تب ایمان والے آزمائے گئے، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، بہت سخت، اور بہت سخت وہ جھنجھوڑے گئے اور بہت سخت وہ ہلائے گئے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے مشکل وقت میں نا، مشکل وقت میں وہی پتہ چلتا ہے کون مخلص ہے اور کون دشمن ہے، کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔
ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا جب ایمان والے آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے اور ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہنے لگے، المنافقون منافق، اور جب منافق کہنے لگے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ یہ مرض اور بیماری ایسے لوگ کہ جو کسی معاشرے میں ہوتے مخلص ہیں لیکن کم ہمت ہوتے ہیں، ذرا سی پریشانی پر ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، ذرا سی پریشانی پر ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ اب اور یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتے مخلص ہیں لیکن بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں ایسی تھیں جو ہمت ہارنے لگے تھے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا کارساز تھا، اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی اور بندھائی۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ۔ یہ دھوکہ کیا تھا جس کو وہ دھوکہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے دھوکہ؟ یہ تھا مختلف مواقع پر قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ ایک نقشہ کھینچ چکے تھے کہ اللہ کا یہ دین پورے عرب کے اوپر اور عرب سے باہر غالب آئے گا کہ کیسر و کسرا یہ زیر نگی ہوں گے، یہ مصر اور یہ عراق اور یہ شام اور یہ سارے اسلام کے ماتحت آئیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ روٹی نہیں ہے کھانے کو، آٹا نہیں ہے، اور دشمن یوں مسلمانوں کو پیسنے لگا ہے۔ اگر یہود کی غداری کامیاب ہو جاتی تو یہود کا وہ سارا ایریا جو یہود کے کنٹرول میں تھا وہ یہ راستہ کھول دیتے اور مشرکین یہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے۔ تب بہت بڑی تعداد تھی، تب بچنا ممکن نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں روٹی کھانے کو روٹی نہیں ہے پاس، اور پتہ نہیں ہے کہ بچنا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور جناب ہم کیسر و کسرا پہ حکومت کریں گے، اور شام اور عراق ہمارے زیر نگی ہوں گے، اور فلاں کو تخت ملیں گے، اور فلاں کو تاج ملیں گے، اور فلاں کو یہ ملے گا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا نا وہ تو لگتا ہے کوئی دھوکہ ہی تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہنے لگی، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی، یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یثرب مدینہ کا پرانا نام، اے یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرجعوا، واپس لوٹو، یہاں ٹھہرنے کی کوئی اب جگہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگا، فریق، ایک گروہ، کچھ لوگ اجازت مانگنے لگے، منہم، ان میں سے، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگے، یقولون، اور کہنے لگے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر اس وقت خطرے میں پڑے ہوئے، کیونکہ یہ بات اوپن ہو گئی تھی، کھل گئی تھی، تو یہود بھی نا بک گئے ہیں، اور مسلمان یہاں سے محفوظ تھے، اپنی دانش میں مسلمان یہاں سے محفوظ تھے، تو یہود اور یہ حضور علیہ السلام کو نا تھوڑا سا کھٹکا تھا، اپنے صحابہ کرام کو بھیجا وہاں پر، صحابہ کرام جو وہاں کے منظر دیکھ کے آئے تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ اللہ کے نبی، یہود بک گئے، مل گئے ان کے ساتھ، اور یہ بات پھیل گئی۔ جب یہ بات لشکر میں پھیلی ہے نا تو اب یہ لوگ کہنے لگے، جناب کفار کا مقابلہ تو الگ رہا، ہمارے تو اپنے گھر خطرے میں پڑ گئے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں،
ان وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر خطرے میں نہیں تھے، ان یریدون وہ چاہتے تھے، الا فرارا صرف اور صرف بھاگنا، وہ تو صرف اور صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے یہ بھاگنا چاہتے تھے، یہ وہی طبقہ ہے، یہ منافقین ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَوْ اور اگر دخلت داخل ہوتی علیہم ان پر، اور اگر فوجیں داخل ہوتی ان پر، من اقطارها مدینے کے اطراف سے، اگر فوجیں ان پر داخل ہوتی مدینے کے اطراف سے، ثم پھر سئلو ان کو بلایا جاتا، الفتنہ خانہ جنگی کے لیے، لآتوہا تو ضرور آتے، وما تلبثوا بها الا یسیرا اور پھر ذرا انتظار نہ کرتے۔ یہ کیا آیت ہے؟ یہ ہے آج اللہ کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو، قربانی دو، رکو، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، تو ان کو موت پڑ رہی ہے۔ لیکن اگر لڑائی اپنی ذاتی ہوتی نا، کوئی ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے آتا، یا پہلے جس طرح یہ آپس میں لڑتے تھے، اگر اس طرح کی لڑائی ہوتی نا، پھر دیکھتے کہ یہ کیسے بھاگ بھاگ کے لڑائی میں جاتے، پھر انہوں نے ذرا انتظار نہیں کرنا تھا، پھر انہوں نے کہنا تھا کہ ہماری جان بھی اب حاضر ہے اور ہمارا خون بھی اور ہماری تلواریں بھی اب نیام سے نکل چکی ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اور اگر فوجیں ان پر داخل ہوتی مدینہ کے اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر ان کو خانہ جنگی کے لیے بلایا جاتا، لَآتَوْهَا تو یہ ضرور آتے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور پھر نہ انتظار کرتے مگر بہت کم۔ اپنی لڑائی کے لیے یہ تیار تھے، خانہ جنگی کے لیے یہ تیار تھے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً کانوا تھے یہ لوگ، عاہدوا انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا، لا یولون کہ نہیں پھیریں گے، الادبار پیٹھیں، کہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ اور اللہ کا جو عہد ہے نا، مسئولا بھائی اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، بعد میں جب لڑائی ختم ہوئی اور تو کہنے لگا جی آئندہ موقع آیا تو آپ دیکھیں ہم ایسے لڑیں گے اور ویسے لڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں اب جب موقع آیا ہے تو پھر یہ کردار ہے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ یہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اللہ کا جو عہد ہے نا اس کے بارے میں تو پھر پوچھا جائے گا۔ قل آپ فرمائیے، لَن يَنْفَعَكُمْ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا، ہرگز بھاگنا، تم بھاگ رہے ہو نا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں نا، تو ان سے کہیں تمہیں یہ بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو، من الموت موت سے، اب القتل یا مارے جانے سے، اگر تم موت سے یا مارے جانے سے ڈر کے بھاگ رہے ہو نا تو پھر بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے نا، مارے جائیں گے نا، جان جائے گی، تو بھائی جب گھر جاؤ گے تو وہاں جان نہیں جائے گی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ وَإِذًا ایسی صورت میں لا تمتعون تم نہیں فائدہ اٹھا پاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ قل آپ ان سے یہ بھی کہیے، من ذا الذی کون ہے جو یعصمکم تمہیں بچا سکے، من اللہ سے، یہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ فرما لے، بکم تمہیں سوءا نقصان پہنچانے کا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے، ان سے پوچھیں انہیں کون بچائے گا، او ارادہ یا اگر اللہ ارادہ فرما لے، بکم تم پر رحمتن رحمت کرنے کا، تو کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے، ولا یجدون اور یہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولین نہ کوئی اپنا کارساز حمایتی، ولا نصیرا اور نہ ہی
مددگار۔ اللہ کو چھوڑ کر نہ تو یہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے اور نہ ہی یہ کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے۔ بس یہاں تک۔